بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس میڈیا نیٹ ورک۔ خبر شامل کرتے ہیں حویلی کہوٹہ سے۔ انجینئر عامر نذیر چودھری کی پی ٹی آئی قیادت کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس۔ حکومت فی الفور عوامی مسائل حل کرے، حویلی کہوٹہ۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو رات کے اندھیرے میں سازش کے تحت گرایا گیا اور بعد ازاں بننے والی حکومت کا عوام کے ساتھ رویہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بالخصوص حویلی میں صورتحال انتہائی مایوس کن ہے۔ گزشتہ دنوں حویلی کے ایک گاؤں لوئیاں میں مافیا نے سرعام جنگلات کا کٹاؤ کیا۔ عوام علاقہ کے احتجاج کے باوجود وزیر حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ حلقہ ایم این اے وزیر کو ان واقعات کا کلی طور پر ذمہ دار قرار دیا۔ لوئیاں تنازع کے حوالے سے صحافی نے سوال کیا کہ اس واقعے کے تدارک کے لیے کوئی پیش رفت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، جس پر انجینئر عامر نذیر چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت کی سرپرستی میں بااثر شخصیات ان واقعات میں ملوث ہیں۔ ارباب اختیار کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ مجرمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور جنگل کے نقصان کا معاوضہ ادا کیا جائے۔ بصورت دیگر حالات کی ذمہ دار حکومت اور انتظامیہ ہوگی۔ حکومت نے جنگلات کی لکڑی کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ پسماندہ علاقوں کے لوگوں کے پاس اس لکڑی کے علاوہ چولہا جلانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ حکومت اس پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ حویلی میں غیر معیاری آٹے کی سپلائی کے حوالے سے کہا کہ ہم نے چیف سیکرٹری سے درخواست کی ہے کہ حویلی میں معیاری آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اگر یہ مسئلہ حل نہ کیا گیا تو جلد احتجاج کی کال دیں گے۔ ایل او سی پر واقع دور افتادہ علاقوں خصوصاً یو سی بھیڑی میں اساتذہ باری سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں۔ اکثریت غیر حاضر رہتی ہے۔ وزیر تعلیم، چیف سیکرٹری تعلیم اس معاملہ کا نوٹس لیں۔ حکومت آزاد کشمیر کی بیڈ گورننس پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مینڈیٹ عمران خان کو ملا تھا، جس پر شب خون مار کے جعلی حکومت قائم کی گئی۔ ایک مخصوص گروہ کے علاوہ تمام لوگ بے اختیار ہیں۔ عوام کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ مرکز میں جعلی فارم سنتالی حکومت کی بابت کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ ذیلی وزراء عوام کا سامنا نہیں کر سکتے تو مسائل کیسے حل کریں گے؟ شیخ وحید اقبال، حویلی، آزاد کشمیر۔ سبسکرائب کیجئے ایف ایس میڈیا نیٹ ورک اور دیکھتے رہیے تازہ ترین تبصرے۔